پاکستانی طبقے کی مشہور شہر لاہور میں ایک پیاری سی لڑکی نیہا رہتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ کے ساتھ 2 کمروں کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ نیہا کی والدہ گھر کا انتظام سنبھالتی تھی، جبکہ اس کے والد سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے۔ نیہا ایک محنتی لڑکی تھی۔ اسکول میں بھی اس کی کارکردگی شاندار رہتی تھی۔ اساتذہ بھی نیہا کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ نیہا کی بہترین دوست رانی ہر قدم پر اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی۔ دونوں کی دوستی کی پورے اسکول میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ نیہا کا بچپن سے سپنا انجینئر بننے کا تھا۔ وہ خود تو کامیاب ہونا چاہتی تھی، ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ ان کو غربت سے نکالنا چاہتی تھی، ان کو ایک بہتر ماحول فراہم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور اسکالرشپ پر کالج میں داخلہ بھی لے لیا۔ کالج میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام علی تھا۔ علی بھی انجینئرنگ کا طالب علم تھا، جس کی محنت اور لگن نے نیہا کو خوب متاثر کیا۔ ایک دن نیہا کالج کی لائبریری میں کتابوں میں گم تھی جب علی نے نیہا سے مدد مانگی۔ دونوں کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز ہوا۔ علی کے دوستانہ رویے نے نیہا کے دل میں محبت کا جذبہ اختیار کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نیہا اور علی کے درمیان دوستی گہری ہوتی گئی۔ وہ ایک ساتھ مل کر پروجیکٹس پہ کام کرتے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے۔ ایک دن جب علی اور نیہا پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تب علی نے نیہا سے کہا، نیہا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی جھجکتے شرماتے نیہا نے کہا، ہاں بولو۔ علی نے کہا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ نیہا حیران رہ گئی، لیکن اس کے دل میں بھی علی کے لیے جذبات پنپ رہے تھے، اس لیے اس نے علی کو کہا، ہاں علی، میں بھی تمہیں پیار کرتی ہوں، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اس ایک لمحے میں نیہا اور علی دونوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ان دونوں نے محبت تو کی، مگر اس محبت کو کبھی ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے کے دلوں میں عزت کو برقرار رکھا۔ دونوں نے مل کر اپنا فیوچر پلان کیا۔ دونوں نے گریجویشن کے مکمل ہونے تک کا صبر کیا۔ جیسے گریجویشن مکمل ہوئی، دونوں کو اچھی نوکری مل گئی۔ اچھی نوکری لینے کے بعد علی نے اپنے گھر بات کی، ریا نے اپنے گھر بات کی۔ دونوں نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور جلد ہی دونوں کے خاندانوں نے ان کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان دونوں کی شادی سادہ مگر دلکش تقریب میں ہوئی، جہاں علی اور نیہا نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ نیہا چاہتی تو اپنی شادی بہت دھوم دھام طریقے سے کروا سکتی تھی، مگر اس نے پیسے کی تباہی کو چھوڑ کر کفایت اختیار کی اور جو پیسے وہ اپنی شادی پہ خرچ کر کے شوخیاں مار سکتی تھی، اس پیسوں سے اس نے اپنے بھائی کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ اس طرح نیہا نے اپنے خاندان میں اور علی کے خاندان میں اپنی عزت بڑھائی اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں ایک لڑکی کی اہمیت کو برقرار رکھا۔ اگر پریا چاہتی تو جب اسے انٹر میں علی سے محبت ہوئی تھی، تب بھی اپنے گھر والوں کو اس پہ راضی کر سکتی تھی، مگر اس وقت علی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں تھا اور نہ ہی نیہا۔ اس نے خود کو اور اپنی محبت دونوں کو عزت دلائی معاشرے میں۔ اور جب زندگی 5 سال کا سفر محبت کا طے کرتی ہے تو اس بات کا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کیا ہم دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے۔ شرطیہ زندگی کے وہ 5 سال عزت سے گزارے جائیں، پاک محبت رکھ کے۔ علی اور نیہا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اگر ہمارے اندر حوصلہ اور ہمت
برقرار ہے تو ہم ہر مشکل وقت کا سامنا کر سکتے ہیں اور زندگی میں کی گئی محنت اور محبت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اسی کہانی کے ساتھ ہمیں دے اجازت، کل پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمارا چینل لینڈ آف کارٹون کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ اور شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔